بلوچستان میں عجیب واقعہ یہ پیش آیا ہے، ایک لڑکے کو بے دردی سے مار دیا۔ ان لوگوں کے پاس ذرا سا رحم نہیں تھا، شرم نہیں تھا، حیا نہیں تھا، یہ بے غیرت لوگ تھے۔ یہ بلوچستان پھر آزادی کی بھیک مانگ رہا ہے۔ آزادی کیا آزادی ہوگی؟ یہ تو ڈاکٹر مارنگ بلوچ کا محنت پہ ہی پانی پھیر دیا۔ یہ کہتے ہیں ہم آزاد ہوں گے، آزاد ہوں گے۔ یہ اپنی حکومت بنا کے یہ اس طرح لڑکیوں کو برباد کریں گے یا اس طرح اپنی حکومت چلائیں گے۔ اس سے اچھا ہوگا کہ یہ ساری حکومت اس طرح ہی چلتی رہے، کم سے کم انصاف تو ہوگا۔ یہ بلوچستان کا ایک ملک بن گیا تو یہ تو تباہ ہو جائے گا ملک، تو ہمیں تو بہت افسوس ہوا۔ 15-20 لوگ مل کے ایک لڑکی اور ایک لڑکے کو بے دردی سے مار دیتے ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کہاں کا؟ وہاں پہ کیا عورت نہیں تھی؟ اس نے نکاح نہیں کیا تھا یا اس نے بھاگ کر تو شادی نہیں کی تھی، اس نے نکاح کیا تھا۔ مگر جیسے ہی یہ خبر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، بحث کا رخ صرف شیتل کے قتل کی طرف مڑ گیا۔ جسٹس فار شیتل۔ مگر ثناء اللہ کا قتل سب بھول گئے اور مرد کو مجموعی طور پر معاشرے کے ہر ظلم کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ کوئی نہیں پوچھتا کہ جب شیتل ماری جا رہی تھی تو اس کی اپنی ماں، چچی، دادی، خالہ اور دیگر خواتین کہاں تھیں؟ کیا وہ مزاحمت کر رہی تھی یا خاموشی سے یہ تماشا دیکھ رہی تھی؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف مردوں کا نہیں بلکہ ایک اجتماعی سماجی جرم تھا جس میں پورا معاشرہ، اس کی تعلیم، اس کی روایات اور اس کی خاموشی برابر کی شریک ہے۔ اس واقعے کی جڑیں صرف ایک جرم میں نہیں بلکہ ایک سسٹم میں ہے۔ بلوچستان کی بات کریں تو وہاں لٹریسی ریٹ آج بھی ملک میں سب سے کم ہے۔ بلوچستان میں مجموعی لٹریسی ریٹ تقریباً 46% ہے اور خواتین کی شرح 27% سے بھی کم ہے، یعنی 70% سے زائد خواتین بنیادی تعلیم سے محروم ہیں۔ ایسے میں نہ انہیں اپنے قانونی حقوق کا علم ہوتا ہے، نہ دین کی اصل تعلیم کا۔ اسی جہالت کا فائدہ اٹھا کر مقامی قبائلی جرگے جو قانونی طور پر غیر آئینی اور غیر اسلامی ہیں، فیصلے سناتے ہیں، سزائیں دیتے ہیں اور کبھی کبھی زندگیاں تک چھین لیتے ہیں۔ شیتل اور ثناء اللہ کا قتل اسی بیمار نظام کی پیداوار ہے۔ یہ پہلا واقعہ نہیں۔ 2012 میں کوہستان ویڈیو سکینڈل نے دنیا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا، جب ایک شادی کی ویڈیو میں ناچتی ہوئی لڑکیوں کو غیرت کے نام پر قتل کر دیا گیا تھا کہ ان کی ویڈیو کیوں وائرل ہوئی اور وہ شادی میں کیوں ناچ رہی تھی۔ اسی طرح 2016 میں ماڈل قندیل بلوچ کو اس کے اپنے سگے بھائی نے غیرت کے نام پر قتل کر دیا تھا۔ 2020 میں کراچی کی انم کو اس کے سگے والد نے پسند کی شادی پر قتل کر دیا۔ 2023 میں خیبر پختونخوا کے ایک دور دراز علاقے میں ایک لڑکا اور لڑکی کو بھاگ کر شادی کرنے پر گولی مار دی گئی، اور ذرائع کے مطابق شیتل کو بھی اس کے اپنے سگے بھائی نے قتل کیا ہے۔ ان تمام واقعات میں ایک بات کامن ہے: فیصلہ کبھی عدالت میں نہیں ہوا، قانون کو کبھی موقع نہیں دیا گیا اور جرم کو کبھی جرم نہیں سمجھا گیا بلکہ عزت کا بدلہ تصور کیا جاتا رہا۔ صرف پاکستان ہی نہیں، دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی یہ ذہنیت موجود ہے۔ 2024 میں بھارت کے صوبہ راجستھان میں ایک نوجوان جوڑے کو ان کے خاندان نے زندہ جلا دیا تھا کیونکہ انہوں نے ذات سے باہر شادی کی تھی۔ وہاں بھی پنچایت نے اسے روایت کی فتح کہا۔ یہ سب واضح کرتا ہے کہ یہ مسئلہ مذہب کا نہیں بلکہ سماجی جہالت کا ہے، جو نسلوں سے منتقل ہوتی جا رہی ہے اور مذہب کو صرف جواز کے طور پر استعمال کرتی ہے، حالانکہ اسلام کا پیغام بالکل واضح ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کسی جان کو ناحق قتل نہ کرو، کیونکہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ اسلام نے عورت کو جائیداد کا حق دیا، نکاح کے لیے رضامندی کا حق دیا اور غیرت کے نام پر قتل کو قتل ناحق قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جس نے 3 بیٹیوں کو تعلیم دی، ادب سکھایا، ان کا نکاح کیا اور ان سے حسن سلوک رکھا، وہ جنت کا مستحق ہے۔ مگر آج انہی بیٹیوں کو قبائلی جرگے، کمزور تعلیمی نظام اور مرد و عورت دونوں کی خاموشی کے باعث مار دیا جاتا ہے۔ اب اگر ہم سوشل میڈیا کا رویہ دیکھیں تو وہاں ایک عجیب تضاد نظر آتا ہے۔ جیسے ہی کسی عورت پر ظلم ہوتا ہے، پوری توجہ عورت کی طرف مبذول ہو جاتی ہے، جو بالکل درست ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ پورے مرد طبقے کو مجرم بنا کر پیش کیا جاتا ہے، جیسے مرد ہونے کا مطلب ہے قاتل ہونا۔ ثناء اللہ بھی مارا گیا اور اس کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی، اس کی زندگی کی آخری چیخ تک سنائی دیتی ہے، مگر کسی نے اس